اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو دولت دی، فرعون کو بادشاہت دی، حامان، شداد کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو بھی دولت دی جن سے راضی تھا۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دولت دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں آپ سب سے زیادہ امیر تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت اور بادشاہت بھی دی، لیکن دین کی سمجھ بوجھ صرف اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک شخص جو علم تلاش کرنے کی غرض سے ایسے راستے پر چلا تو وہ جنت کے راستے پر چلا۔ جنت جتنے قدم وہ چلتا ہے جنت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا اختیار دیا کہ دولت لے لو یا بادشاہت لے لو یا پھر علم لے لو۔ اللہ پاک نے ان کو ان میں سے ایک چیز لینے کا کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ پاک مجھے علم عطا کر دیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تو تم نے علم کو پسند فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے بادشاہت بھی عطا کر دی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بادشاہت کے ساتھ آپ چرند پرند اور جنات کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان چیزوں پر پورا اختیار دے رکھا تھا، جیسے کہ ہیکل سلیمانی جنات نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، کیونکہ اللہ پاک جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ اسی بات کو مزید اس واقعے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کے بادشاہ نے دوسرے ملک پر حملہ کیا اور اس کو شکست کے بعد گرفتار کر لیا۔ پھر اس سے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف تو کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میری حکومت کا حصہ بنو گے اور میرے لیے کام کرو۔ جواب میں ہارے ہوئے اس بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کام کے لیے تیار ہوں۔ اب ہمارے جیسا کوئی مادیت پرست ہوتا تو کہتا کہ مجھے وزیر خزانہ لگا دیں، لیکن نہیں، اس ہارے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ مجھے علم کا شعبہ دے دیں، مطلب معلم لگا دیں۔ تو جواب میں بادشاہ نے کہا کہ تم میری بادشاہت لینے کی بات کر رہے ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ جو علم کے راستے پر چلا اللہ پاک اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اب علم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس سے انسان اپنے رب کو پہچاننے، صراط مستقیم پر چلے، لوگوں کو نفع پہنچائے اور انہیں راہ حق کی طرف بلائے اور نیکی کی تلقین کرے، اور دوسرا علم یہ ہے کہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرنا، دین میں نئی چیزیں شامل کرنا۔ ایسا عالم خود تو تباہ ہوتا ہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی غلط راستے پر لے جاتا ہے، ان کی آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم نافع حاصل کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، پھر دنیا بھی ہماری ہے اور جنت بھی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔
सुम्मा आमीन।